بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ یہ دوسرے گاؤں کے لوگ تھے اور یہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ میری ماں کو یہی گھرانہ پسند آ گیا۔ میرے بڑے بھائی سے مشورہ کیا کہ کبیر بیٹا تیرا کیا خیال ہے اگر ان سے ناتا جوڑ لیں؟ ہماری 2 لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور بدلے میں ان کی لڑکی مل گئی تو تیرا بھی گھر آباد ہو جائے گا۔ ماں جو تم چاہو مجھے منظور ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ گھرانہ بے شک دولت مند نہ ہو، لوگ شریف ہوں، کل کو جگ ہنسائی نہ ہو جائے۔ ماں نے پہلے گاؤں کے منظور حسین کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اس گھر کا سرپرست فوت ہو چکا تھا۔ وہاں بھی 2 لڑکے اور 1 لڑکی غیر شادی شدہ تھے، مگر ان کی بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھا، بڑی تیز ترار، بنی ٹھنی ہوئی، خوبصورت تھی۔ بات چیت، میٹھی زبان، گفتگو سے دل جیت لیتی تھی۔ یہ لڑکی تھی تو گاؤں کی، مگر طرز تعلیم اور وضاقتہ سے لباس کا سلیقہ اور پہننے اوڑھنے کا شعور شہری لڑکیوں جیسا تھا۔ اس کا نام عذرا تھا اور بڑی بہن کا شاداب تھا۔ میں نے عذرا کی ایک جھلک کبیر بھائی کو دکھائی۔ بھائی سچ کہوں تو چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی۔ بھائی نے اماں سے کہا بس یہی رشتہ کرا دو۔ اچھا پہلے ذرا ان کی عادت شناخت کا اتا پتہ کر لینے دو۔ اس گاؤں میں میری والدہ کی ایک رشتہ دار رہتی تھی، ان سے ماں نے پتہ کروایا۔ وہاں کے چند شائستہ گھرانوں نے رائے دی کہ یہاں رشتہ سوچ سمجھ کر کرنا، یہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں۔ ایک نے تو صاف کہہ بھی دیا کہ یہ رشتہ مت کرنا، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بھائی کو یقیناً لڑکی کی ایک جھلک دیکھ کر لٹو ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ارے اماں، جس قدر چھان بین کرو گی اتنے ہی کنکر لوگ نکال کر ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ رشتے ناتوں کے معاملے میں بہت کم لوگ مخلص ہوتے ہیں، تم کو اس معاملے میں جوڑنے والوں سے زیادہ توڑنے والے ہی ملیں گے۔ یہاں رشتہ ہو جائے گا تو ہماری دونوں لڑکیوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، اسما اور عارفہ ایک گھر میں ہوں گی تو دونوں بہنیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گی۔ غرض اماں نے حامی بھر لی اور رشتے طے ہو گئے۔ منظور حسین کی لڑکی عذرا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی اور ہم دونوں بہنیں عذرا کے دونوں بھائیوں کی دلہنیں بن کر ان کے وہاں چلی گئیں۔ چند دن ہنسی خوشی گزر گئے۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بہنوں کو بیٹے اور ہماری بھابھی عذرا کو بھی بیٹی عطا کر دی۔ ہم سب اس موقع پر بڑے خوش تھے۔ بظاہر کوئی اختلاف نہ تھا، سوائے اس کے کہ ہماری بھابھی اکثر و بیشتر اپنی بہن کے گھر گئی رہتی تھی۔ ہماری اماں کو بس اسی بات پر اختلاف تھا کہ بہو ماں کے گھر جانے سے زیادہ بڑی بہن کے وہاں جا کر رہنا پسند کرتی تھی۔ خیر اس اعتراض کے باوجود دونوں گھروں میں زندگی کی گاڑی خوشی سے چل رہی تھی کہ 3 گھر آباد تھے۔ اماں جب بھی کبیر بھائی سے اس کی بیوی کی بہن کے وہاں جا کر رہنے کی شکایت کرتی، بھائی ان کو سمجھا دیتا کہ ذرا صبر سے کام لو، رفتہ رفتہ اپنے گھر میں دل لگا لے گی۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عذرا کو بڑی بہن سے بہت لگاؤ ہے، تبھی وہاں چلی جاتی ہے۔ میں خود تو اس کو چھوڑ کر آتا ہوں اور بہن اس کی واپسی چھوڑ جاتی ہے۔ ایک روز بھائی کبیر کو علم ہوا کہ وہاں محکمہ میں
ایک आसामी खाली है। बीवी की बहन के घर दिलचस्पी को देखकर उन्होंने एक दोस्त से शहर राब्ता किया, जिसने मुतलका महकमे के ऑफिसर से कहकर मेरे भाई का तबादला परले गांव में करा दिया। अब तो भाई का रोज मोटरसाइकिल पर शादों के गांव आना जाना रहने लगा और भाभी का भी बहन के घर आना जाना भी मुश्किल ना रहा। कबीर भाई सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले तैयार हो जाते। भाभी भी उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर बहन के वहां चली जाती। पहले अजरा 15 रोज बाद एक दिन को जाती थी, अब हफ्ते में 2 बार जाने लगी। इस बात से मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ हुई कि हमारी लड़कियां तो माह 2 माह बाद मैके आए और उनकी बहू हफ्ते में 2 बार, वो भी माँ के घर नहीं बल्कि बड़ी बहन के घर जाए। ये आना जाना अब तो अम्मा को और ज्यादा खाने लगा कि बहू के यूं रोज के आने जाने से उनको कामकाज का कष्ट भी अकेले ही उठाना पड़ता था। जिस गांव में कबीर भाई का तबादला हुआ था वो हमारे अम्मा अब्बा के घर से 13-14 मील परे था। यही वजह थी कि बाजरा भाई वहां जाकर 1-2 रोज रुक जाती कि अब तो कबीर का रोज का आना जाना है, जब चाहूंगी चली जाऊंगी। भाई का तबादला महकमा अनहार के एक जहली दफ्तर में हुआ था। यहाँ काम का इतना दबाव ना था। मुलाजमीन वेले बैठे होते तो इधर उधर की बातें करते और कभी कवारे मर्दों वाली गपशप भी करते कि इस गांव की फला लड़की तो बस लाखों में एक है। इस गपशप में कुछ शादीशुदा मर्द भी गुफ्तगू में शामिल हो जाते थे। एक रोज से फारिग हजरात आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि भाई भी उनके पास जा बैठा। लड़कियों का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त बोला, शादो बड़ी तीखी है, तो दूसरे ने कहा, और अजरा, यार वो तो लाजवाब ही होगी। हाँ, मगर उस पर ज्यादा माल खर्च करना पड़ेगा शायद, और जब उससे उसकी शादी हुई है आसानी से तो मिल ही नहीं सकती। जब शादों का मौका लग जाएगा वो मिल सकती है। शादो और अजरा के नाम सुनकर भाई के कान खड़े हो गए, क्योंकि हमारी भाभी के नाम भी अजरा और उसकी बड़ी बहन का नाम शादो था। कौन सी शादो यार? भाई ने सवाल किया। अरे वही जिनका घर कमेटी चौक के पास है, मंजूर मरहूम की बेटी है। वो खुद तो भला मानस था, उसके मरते ही लड़कियों ने पर निकाल लिए। गोया वो भाभी और उसकी हमशीरा मोहतरमा का जिक्र कर रहे थे। भाई के कान सनसाने लगे। बीवी के यूं जल्द जल्द अपनी हमशीरा के घर दौड़कर जाने का मतलब समझ में आने लगा। उस रोज तो वो वहां से उठकर चले गए, लेकिन दिल में एक तीर सा पेवस था कि जिसको निकाले बिना चैन से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरे रोज अकेले में इस आदमी से कहा कि शादों के बारे में जरा तफसील से बताओ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि वो एक शरीफ आदमी की बीवी है। वो कहने लगा, रहने दे यार, मत शराफत पर तोहमत लगा। अगर यकीन नहीं आया तो कल ही बुलवा देता हूँ। जाने क्या सोचकर भाई ने रकम उस आदमी के हाथ पर रख दी कि बस सिर्फ एक झलक, बस दीदार करना है। वो दिन बहुत बेचैनी से काटा। कबीर ने दुआ मांगी, खुदा करे वो शादो उनकी बीवी की बहन यानी उनकी साली ना हो। भाई ना तो अपने घर की बर्बादी चाहते थे और ना हम दोनों बहनों को उजाड़ कर घर वापस ला बिठाना चाहते थे। भाभी अजरा से बड़ा प्यार था, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे
کہ ان کو طلاق دے دیں گے، لیکن اب تو شیر کے منہ میں سر دے دیا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اوکھلی میں سر دیا تو موصل سے کیا ڈرنا، سو موصل کو خود دعوت دے بیٹھے۔ شام کو اس شخص کے ڈیرے پر ان کے ساتھ گئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دل دھڑک رہا تھا، خلق خشک تھا، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں سور پھونکا جانے والا ہے۔ رات کے 10:30 بجے تھے کہ ایک شخص ایک برقع پوش عورت کو لے کر آ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں کبیر بھائی نے اس کو دیکھا۔ وہ شادو ہی تھی، ان کی سالی، جس کی عزت وہ بہنوں کی طرح کرتے تھے۔ ان کی پیاری بیوی کی بہن تھی۔ اس کا گورا گورا مکھڑا کالے برقعے میں چمک رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر بھائی پر پڑی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اچھا، تم ہو وہ شادو جس کے سارے گاؤں کے آوارہ مزاج مردوں کی زبان پر چرچے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر آ گئے۔ رات کسی طرح قیامت کی مانند گئی اور صبح ہی اماں کو یہ مدعا سنا دیا کہ عذرا کو طلاق دے دی ہے۔ ماں نے لاکھ منع کیا، روکتی رہی کہ بیٹا وہ شادو تھی، عذرا تو نہ تھی، تم بس بیوی پر روک لگا دو کہ ادھر کا رخ نہ کرے اور نہ ان سے واسطہ رکھے۔ اپنا اور اپنی بہنوں کا گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ مگر مرد ذات کی فطرت میں شک بسا رہتا ہے، اور جب معاملہ بیوی کا ہو تو اس کے گھر والوں کی نیک چلنے کی ضمانت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگلے روز عذرا میکے پہنچا دی گئی، جس کے جواب میں ہم دونوں بہنوں معصوم بے قصور بہنوں کو بھی شوہروں نے طلاق دے دی، کیونکہ ان کی بہن کو شک کی بنا پر ہمارے بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ ہمارے دونوں بیٹے ان کے پاس اور بھائی کی لڑکی دادی کے پاس، بچے بھی اجڑے اور ہم بھی۔ اب ہم بہنیں روتی تھیں کہ بھائی نے، تم نے تو ہم پر قیامت ڈھا دی، ہم اچھی بھلی اپنے گھروں میں آباد تھیں، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے گھر اور بچے ہم سے ناحق چھن گئے۔ گاؤں کا مگر یہ دستور تھا کہ اگر ایک عورت کو شوہر طلاق دے دے تو اس کے بدلے میں بیاہی گئی عورت کو بھی طلاق مل جاتی ہے، اور دونوں طرف کے گھرانے اجڑتے ہیں۔ یہاں تو 3 گھر اور برباد ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد کبیر بھائی کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی غیرت کو بچایا، مگر ہم دونوں بہنوں کی خوشیوں کا بھی ناحق خون کیا گیا۔ ہمارے شوہر ہم کو ہرگز طلاق نہ دینا چاہتے تھے، وہ ہم سے خوش تھے اور ہم بہنیں اپنے شوہروں سے راضی تھیں۔ ہمارے بچے بھی ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی بولنا بھی نہ سیکھے تھے کہ اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتے۔ اماں الگ غم سے نہ ڈھال کہ ہمارے سروں پر باپ کا سایہ بھی موجود نہ تھا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے کبیر بھائی کو کوسنے لگیں۔ تبھی ایک روز میرے بھائی کے جی میں کیا آیا کہ جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور یوں زندگی کے عذاب سے چھٹکارا پا لیا۔ بچپن سے جس دریا کی موجوں سے ان کو ڈر لگتا تھا اور تیراکی نہ سیکھی تھی، اس کو باہوں میں اپنا آپ سپرد کر کے زندگی کے جھنجھڑوں سے نجات پا لی۔ مگر ہم بہنوں کو غم کے ایسے دریا میں دھکیل دیا کہ جس سے نکل بھاگنا اب ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ہماری تو برادری والوں نے اور جگہ شادیاں کروا دیں، مگر اماں جب تک جیتی رہیں بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتی رہیں۔ بالآخر آنکھوں کا نور کھو کر قبر میں جا سوئیں۔
تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.